حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی اور رسول تھے۔ ان کی تمام تر دعوت وہی تھی جو دیگر انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ انسان کو اپنی وفاداری کو اپنے رب سے وابستہ کر دینا چاہیے۔ وہ بنی اسرائیل کو دیا جانے والا ایک آخری موقع تھے، مگر بدقسمتی سے یہود نے ان کی قدر نہیں کی اور اس کا نتیجہ بھی بھگتا۔ آج کی قسط میں ہم اسی چیز کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کی آپ کے خلاف برہمی کی وجہ آپ کی وہ انتہائی سخت تنقید تھی جو آپ نے براہ راست ان پر کی تھی۔ انجیل متی کے باب 23 کے کچھ مقامات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تنقید کس نوعیت کی تھی۔ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دہ یقی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والو جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالی اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کے نجاست سے بھری ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اے سانپو، اے افعی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ یہود کی لیڈرشپ نے یہ طے کر لیا کہ حضرت عیسیٰ سے جان چھڑا لی جائے۔ اس کے بعد اناجیل کے مطابق یہود نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کروایا اور رومی گورنر پیلاطس کی عدالت کے ذریعے سے انہیں سولی کی سزا دلوا دی گئی۔ رومی گورنر کے نزدیک آپ بے قصور تھے۔ اس نے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے عید کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ اور سزائے موت کے ایک مجرم برابر ڈاکو میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر یہود نے ڈاکو کے حق میں فیصلہ دیا اور حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کا مطالبہ کیا۔ تاہم قرآن مجید اس معاملے میں وضاحت کرتا ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہ دے سکے۔ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ انجیل برناباس جو حضرت عیسیٰ کے حواری برناباس کی مرتب کردہ ہے، گرچہ مسیحی حضرات میں قبول نہیں کی جاتی، مگر اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے قرآن مجید میں بیان کردہ اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ کیسے مشتبہ ہو گیا تھا۔ اس کے مطابق حضرت عیسیٰ کا ایک حواری یہودا اسکروتی یہودیوں کے سردار کاہن سے رشوت لے کر مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر لے گئے اور یہودا اسکروتی کی آواز اور صورت بالکل وہی کر دی گئی جو سیدنا مسیح کی تھی۔ وہی گرفتار ہوا، اسی پر مقدمہ چلا اور اسی کو سولی دی گئی۔ اس کی تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ مسیحی حضرات میں مروج چاروں اناجیل یہ بتاتی ہیں کہ شیروں کی طرح گرجنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتاری کے بعد ایک دم سے خاموش ہو جاتے ہیں اور یہودی عدالت اور رومی عدالت میں مسلسل سوالات کے جواب میں چند جملوں کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے جو کچھ کیا، اس کے بعد وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ پہلے ہی انہیں ان کے انجام سے متنبع کر گئے تھے۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پرو تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہوں، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی کے عین مطابق ایسا ہی ہوا۔ رفع عیسیٰ کے کچھ عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب یہ بغاوت بہت بڑھ گئی تو رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو فتح کر کے وہ پوری تاریخ دہرا دی جو بختنصر کے حملے میں برپا ہوئی تھی۔ لاکھوں یہودی قتل ہوئے، جو بچے ان کو غلام بنا لیا گیا، ان میں سے جوان اور حسین خواتین کو فاتحین میں تقسیم کر دیا گیا، اور باقی لوگوں کے حصے میں ذلت اور مشقت کے سوا کچھ نہ آیا۔ یروشلم شہر اور ہیکل کو مسمار کر دیا گیا، اور ایک طویل عرصے تک اس شہر میں ان کا داخلہ بند رہا۔ یوں یہود کے بارے میں سزا و جزا کا خدائی قانون ایک دفعہ پھر نافذ ہو گیا، جو ان کی مقدس کتابوں میں موجود تھا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ خدا جس طرح اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے، اسی طرح مجرموں کے لیے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انسان کی کہانی کی پہلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ اس دنیا کا سارا امتحان اس اصول پر برپا کیا گیا ہے کہ قدرت و اختیار جو اس دنیا میں صرف خدا کے پاس ہے، وہ انسانوں کو امانتاً دیا گیا ہے۔ جہاں خدا کا حکم ہوگا، وہاں انسان اپنا یہ اختیار خدا کے سامنے سرنڈر کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہی دین اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے اختیار کو خدا کے سامنے ختم کر کے خود کو اس کے حوالے کر دینا۔ ہر نبی اسلام کی یہی دعوت لے کر انسانیت کے پاس آیا، اور انسانوں کو اپنے معبود کے سامنے جھکنے کی دعوت دینا ہی ان کا بنیادی کام تھا۔ دوسری طرف شیطان کا مشن یہ رہا ہے کہ لوگ ایک خدا سے ہٹ کر غیر اللہ کو معبود بنا کر ان کے سامنے جھک جائیں، یا پھر عصر حاضر کی طرح خدا کا انکار کر کے اپنے نفس کو معبود بنائیں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کو زندگی بنا لیں۔ ہر نبی نے اسی شیطانی مشن کے خلاف مورچہ لگایا تھا۔ انفس و آفاق کی مختلف نشانیوں کے علاوہ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو توحید کے حق میں ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان سے کہو، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے کہ انہیں معبود بنا لیا جائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کتاب میرے سامنے پیش کرو یا کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو۔ بائبل اور اس کے تمام صحائف اور اناجیل ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ محض کچھ کتابیں نہیں، بلکہ جلیل القدر انبیاء کی اس جدوجہد کا بیان ہے جو انہوں نے شرک کے خلاف کی تھی۔ یہ کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ انبیاء کی تعلیم شرک نہیں بلکہ توحید تھی۔ انبیاء کی اس تاریخ کے برعکس جتنے بھی مشرکانہ مذاہب دنیا میں پائی جاتے ہیں، ان میں شرک کے حق میں کوئی مسلمہ تاریخ موجود نہیں ہے۔ یہ کسی نبی کی تعلیم نہیں تھی، صرف کہانیاں اور داستانیں ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک خدائے برتر
तमाम खुदाओं के बादशाह या खालिक कायनात का तसव्वुर ज़रूर था, जिसके साथ बतदरीज बहुत से शुरका वजूद में आ गए। ईरान में मिथरा, मिस्र में आमन रा, मशरक़ वस्ता में ईल, यूनानी देवमाला में ज़्यूस, रूमी देवमाला में जुपिटर और हिंदू मज़हब में ब्रह्मा या ईश्वर का यही तसव्वुर रहा है। अंबिया की किताबें उन कौमों की जो तारीख़ बयान करती हैं, उनसे समझा जा सकता है कि उन अक़वाम में शिर्क कैसे फैला होगा। आसमानी किताबें बताती हैं कि एक तवील अरसे तक अपने आलमी फ़रोग़ की वजह से शिर्क एक कौम से दूसरी कौम में किसी मुतअद्दी मर्ज़ की तरह फैलता जाता था। सुनाचे नबियों के पैरोकारों के यहाँ भी नबियों और किताबों की रिवायत के बावजूद कभी बछड़े की परस्तिश शुरू हो जाती थी और कभी बाल देवता की। अगर बनी इसराइल में मुसलसल नबी नहीं आते तो वो भी बतदरीज खुदाओं की एक देवमाला बना लेते, जिस तरह बाकी दुनिया में हो रहा था। दूसरी अक़वाम में मुसलसल पैगंबर नहीं आए, इसलिए वहाँ खुदाओं की तादाद बढ़ती चली गई है। इसी तरह इन आसमानी किताबों से शिर्क फैलने की वजूहात का भी पता चलता है। तौहीद पर मबनी मज़हब हमेशा कुछ कानूनी और अखलाकी अहकाम पर अमल का मुतालबा करता और अच्छे अमाल की बुनियाद पर फलाह आखरत की तरफ बुलाता है। दूसरी तरफ शिर्क पर मबनी मज़ाहिब इन चीज़ों के बगैर ही नजात का तसव्वुर देते हैं। कुछ मुतालबात होते तो सिर्फ़ इसलिए कि शरीकों के हुजूर कुछ नज़र व नियाज पेश करके और दुआ व फरियाद करके उन्हें राज़ी किया जाए। वो राज़ी हुए तो दुनिया और आखरत के मामलात वही संभाल लेंगे। ये खुसूसियात ज़ाहिर है कि अंबिया के मज़हब में नहीं होती हैं। वहाँ तो हर कदम पर अखलाकी पाबंदियाँ और मुतालबात हैं। मुशरिकाना मज़ाहिब रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई जैसे शायराना तख़य्युलात के अमली ज़हूर का बेहतरीन नमूना है, इसलिए ये तेज़ी से मकबूल हो जाते हैं। इस हवाले से सबसे ज़्यादा दिलचस्प मामला इंजील का है। मालूम बात है कि मसीही हजरात के यहाँ तसलीस बुनियादी अकीदा है और वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, लेकिन उनकी किताब इंजील हैरत अंगेज़ तौर पर इन सारे तसव्वुरात से खाली है। तसलीस और कफ़ारे जैसी चीज़ों का तो इंजील में कोई ज़िक्र ही नहीं है। इससे कहीं बढ़कर वो तौरात जिसे मसीही हजरात अल्लाह की किताब मानते हैं और वो इंजील से कबल मसीही हजरात की बाइबल में मौजूद है, सराहत से तौहीद को बयान करती है कि तौहीद बुनियादी दीनी मुतालबा है। सुन ए इसराइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। हज़रत ईसा ने भी इंजील में इसी तौहीद की दावत दी थी। उनसे जब सवाल किया गया तो मत्ता की इंजील के बाब 22 के मुताबिक उन्होंने तौरात की इसी आयत का हवाला देते हुए इसे तौरात का सबसे बड़ा हुक्म करार दिया था। कुरान मजीद ने भी वाज़े किया है कि उनकी दावत तौहीद के सिवा कुछ न थी। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। कुरान मजीद ने इस मुकाम पर इंजील में हज़रत ईसा से मंसूब अल्फाज यानी मेरा बाप और तुम्हारा बाप की हकीकत भी वाज़े कर दी कि हज़रत ईसा मेरा रब और तुम्हारा रब के अल्फाज बोल रहे थे, जो इंजील में तर्जुमे दर तर्जुमे की गलती से मेरा बाप और तुम्हारा बाप में बदल गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मुद्दा की गवाही खुद बाइबल देती है, जिसमें जगह जगह देखा जा सकता है कि बेटे का लफ्ज़ हज़रत ईसा के अलावा दीगर लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़बूर में हज़रत दाऊद के मुताल्लिक़ आता है, मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, अपने मुक़द्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। वो पुकार कर मुझे कहेगा कि तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है, और मैं इसको अपना पहलूठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। इन आयत में पहले हज़रत दाऊद को अल्लाह ताला का बंदा कहा गया, फिर उनको खुदा का पहलूठा कहा गया और बीच में वो अल्लाह ताला को अपना बाप कहते हैं। मगर असल बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पहलूठे से मुराद पहले पैदा होने वाला बेटा नहीं, बल्कि मुराद वही मुद्दा है जिसे कुरान में
اول المسلمین یعنی سب سے پہلا مسلمان کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح باپ سے مراد آقا اور رب ہے۔ یہ سب ترجمے اور فہم کی غلطیاں ہیں جن کے بائبل میں ہونے سے حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بن گئے۔ انجیل میں موجود مسیحی حضرات کی مشہور دعا جو حضرت عیسیٰ نے سکھائی تھی، اس میں وہ فرماتے ہیں، تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، بس تم اس طرح دعا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ یہاں بالبداہت واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اصل مدعا تمہارا رب اور ہمارا رب ہے۔ یہی معاملہ پوری انجیل کا ہے۔ چنانچہ انجیل اول تا آخر ہر طرح کے شرک سے بالکل خالی ہے۔ چنانچہ یہی پس منظر ہے جس میں قرآن نے نصارہ کے مشرکانہ تصورات کی نہ صرف بھرپور تردید کی ہے بلکہ ان کے سامنے ان کی کتاب انجیل کو رکھ کر کہا ہے کہ اس کے مطابق اپنے ایمانیات کا فیصلہ کریں، اور لازم ہے کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ تورات، انجیل اور بائبل کی ان تمام کتابوں کی توحید کی تعلیم کے باوجود بھی مسیحی حضرات نے کیسے ایک خدائی تثلیث تخلیق کی جس میں خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بیٹے کے طور پر شامل کر دیا گیا، اس پر ہم اگلی قسط میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں جس حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بائبل کی دیگر کتابوں کی طرح انجیل بھی شرک کے ہر تصور سے خالی ہے۔ آسمانی کتابوں کا توحید کے حق میں یہ متواتر موقف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ توحید ہی خالق کائنات کے بارے میں درست تصور ہے، اور شرک کی کوئی اساس جس طرح انفس و آفاق میں نہیں پائی جاتی، اسی طرح مقدس کتابوں میں بھی ہرگز نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کتابیں تفصیل سے بتاتی ہیں کہ شرک کس طرح مختلف اقوام میں پھیلتا رہا، اور یہ کہ ہر قوم ابتدا میں توحید ہی پر قائم تھی مگر وقت کے ساتھ شرک ان میں سرایت کرتا گیا۔ انبیاء اور مقدس کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ انسان کی کہانی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان